السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 66 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين اور اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، حقیقت میں ان کے لیے آگ ہے، اور یہ کہ وہ جہنمیوں کے آگے آگے جانے والے ہوں گے۔ اور اللہ کے لیے وہ قرار دیتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین اپنے لیے بیٹیاں بھی ناپسند کرتے ہیں، اور یہ بات بھی کہ ان کی ملکیت میں کوئی دوسرا ان کا شریک بنے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے انہی چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ناقص مال علیحدہ کرتے ہیں اور بتوں کے لیے اعلیٰ مال جدا کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو حق پر گمان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہوں اور مخلوق مرنے کے بعد پھر اٹھائی جائے تو جنت ہمیں ہی ملے گی، کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی جھوٹی بات کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ حقیقت میں ان کے لیے آگ ہے، اور یہ کہ وہ جہنمیوں کے آگے آگے جانے والے ہوں گے اور جہنم ہی میں چھوڑ دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 63 میں ارشاد ہے، اللہ کی قسم ہم نے تم سے پہلے کتنی امتوں کی طرف رسول بھیجے، تو شیطان نے لوگوں کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا، تو آج وہی ان کا ساتھی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم بیان کر کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے سابقہ امتوں کی طرف جتنے رسول بھیجے انہوں نے بھی
آپ کی طرح اپنی امتوں کو توحید کی دعوت دی، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کا کہا اور جھوٹے معبودوں کو چھوڑ دینے کا حکم دیا، جبکہ شیطان نے اللہ عز و جل کے ساتھ کفر کرنے اور بتوں کی عبادت پر قائم رہنے کو ان کی نظروں میں خوشنما بنا دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے رسولوں علیہم السلام کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رد کر دیا، تو دنیا یا آخرت میں شیطان ہی ان کا ساتھی ہے اور وہ نہایت برا ساتھی ہے۔ قیامت کے دن جب یہ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اس وقت شیطان کی مدد انہیں کوئی نفع نہ دے گی، بلکہ اس وقت ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد خرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے ہی آپ کو نہیں جھٹلایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی ان کی امتوں نے جھٹلایا تھا۔ آیت نمبر 64 ارشاد ہے، اور ہم نے تم پر یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے وہ بات واضح کر دو جس میں انہیں اختلاف ہے، اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے امور دین سے وہ بات واضح کر دیں جس میں انہیں اختلاف ہے، جیسے توحید، عبادات اور معاملات کے احکام وغیرہ۔ یوں آپ کے بیان کے ذریعے ان پر حجت قائم ہو جائے گی، اور ہم نے قرآن اس لیے نازل فرمایا ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، کیونکہ ایمان والے ہی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عام لوگوں کے سامنے قرآن کریم کے احکام کو بیان کرنا اور خاص لوگوں کے سامنے قرآن مجید کے حقائق کو بیان کرنے کا منصب اصلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ان کی پیروی کرتے ہوئے زمانہ در زمانہ ان کے وارثوں کا ہے۔ چنانچہ علماء ظاہر واضح بیان کے ساتھ لوگوں کے ان اختلافات کا تصفیہ کرتے ہیں جو ان کے ظاہر کے ساتھ متعلق ہیں، اور علماء باطن صحیح کشف کے ساتھ لوگوں کے ان اختلافات کو دور کرتے ہیں جن کا تعلق ان کے باطن کے ساتھ ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا مشرب ہے اور اسے تھامنے والا نامراد نہیں ہوتا، یہ دین کے ستون اور مسلمانوں کے سلطان ہیں۔ آیت نمبر 65 میں ارشاد ہے، اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی نعمتوں اور قدرت کے کمال کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس کے ذریعے زمین کو خشک اور بے سبزہ ہونے کے بعد سرسبزی و شادابی بخش کر زندہ کر دیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، لیکن اس بات کو سمجھنا ان لوگوں کا کام ہے جو دل سے سنتے ہیں اور سن کر سمجھتے اور غور کرتے ہیں، اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو قادر برحق زمین کو اس کی موت یعنی نشو و نما کی قوت فنا ہو جانے کے بعد پھر زندگی دیتا ہے، وہ انسان کو اس کے مرنے کے بعد بے شک زندہ کرنے پر قادر ہے۔ آیت نمبر 66 میں ارشاد ہے، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں غور و فکر کی باتیں ہیں، وہ یہ کہ ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں جو پینے والے کے گلے سے آسانی سے اترنے والا ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کی نشانیاں ہر چیز میں موجود ہیں، حتیٰ کہ اگر تم اپنے مویشیوں میں بھی غور کرو تو تمہیں غور و فکر کرنے کی بہت سی باتیں مل جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے عجائب اور اس کی قدرت کے کمال پر تمہیں آگاہی حاصل ہو جائے گی۔ تم غور کرو کہ ہم تمہیں ان جانوروں کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں
جو پینے والے کے گلے سے آسانی سے اترنے والا ہے، جس میں کسی چیز کی آمیزش کا کوئی شائبہ نہیں، حالانکہ حیوان کے جسم میں غذا کا ایک ہی مقام ہے جہاں چارہ، گھاس، بھوسا وغیرہ پہنچتا ہے، اور دودھ، خون، گوبر سب اسی غذا سے پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک دوسرے سے ملنے نہیں پاتا۔ دودھ میں نہ خون کی رنگت کا شائبہ ہوتا ہے، نہ گوبر کی بو کا، نہایت صاف اور لطیف برآمد ہوتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی حکمت کی عجیب کاریگری کا اظہار ہے۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے اوپر والی آیت میں مسئلہ بعث کا بیان ہو چکا ہے، یعنی مردوں کو زندہ کیے جانے کا۔ کفار اس کے منکر تھے اور انہیں اس میں دو شبے درپیش تھے۔ ایک تو یہ کہ جو چیز فاسد ہو گئی اور اس کی حیات جاتی رہی، اس میں دوبارہ پھر زندگی کس طرح لوٹے گی۔ اس شبہ کا ازالہ تو اس سے پہلی آیت میں فرما دیا گیا کہ تم دیکھتے رہتے ہو کہ ہم مردہ زمین کو خشک ہونے کے بعد آسمان سے پانی برسا کر حیات عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ تو قدرت کا یہ فیض دیکھنے کے بعد کسی مخلوق کا مرنے کے بعد زندہ ہونا ایسے قادر مطلق کی قدرت سے بعید نہیں۔ دوسرا شبہ کفار کا یہ تھا کہ جب آدمی مر گیا اور اس کے جسم کے اجزاء منتشر ہو گئے اور خاک میں مل گئے، وہ اجزاء کس طرح جمع کیے جائیں گے اور خاک کے ذروں سے ان کو کس طرح ممتاز کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں جو صاف دودھ کا بیان فرمایا، اس میں غور کرنے سے وہ شبہ بالکل نیست و نابود ہو جاتا ہے کہ قدرت الہی کی یہ شان تو روزانہ دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ غذا کے مخلوط اجزاء میں سے خالص دودھ نکالتا ہے، اور اس کے قرب و جوار کی چیزوں کی آمیزش کا شائبہ بھی اس میں نہیں آتا۔ اس حکیم برحق کی قدرت سے کیا بعید کہ انسانی جسم کے اجزاء کو منتشر ہونے کے بعد پھر مجتمع یعنی جمع فرما دے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اے انسان، جیسے تیرے رب نے تجھے خالص دودھ پلایا جس میں گوبر خون کی بال بھر آمیزش نہیں ہے، تو بھی اپنے رب عزوجل کی بارگاہ میں خالص عبادت پیش کر جس میں ریا وغیرہ کی آمیزش نہ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک